لیکن اس وقت کی سب سے بڑی خبر سب سے پہلے آپ کے اسکرین پر اس وقت سعودی عرب نے پلٹوار کیا ہے۔ ارامکو تیل تنصیبات پر حملے کا جواب سعودی عرب نے دیا ہے۔ حوثیوں کے ٹھکانے پر حملہ کیا ہے۔ یمن میں حوثی ملیشیا کے ٹھکانے پر حملہ کرتے ہوئے باضابطہ طور پر کئی ایسے حصے پر تباہی مچائی ہے جہاں سے باضابطہ طور پر ارامکو کی تیل تنصیبات پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ گزشتہ شام ہم نے آپ کو سب سے پہلے گلستان نیوز میں بتایا تھا کہ کس طرح سے جدہ میں ارامکو تیل تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے اور کس طرح سے ڈرون داغے گئے تھے۔ اب سعودی عرب کی جانب سے اس پر پلٹوار کیا گیا ہے اور اس پلٹوار کے نتیجے میں بڑا نقصان ابھی حوثی ملیشیا کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر سعودی عرب پر حملے کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ملے صنعا اور الحدیدہ دو جگہ ایسے ہیں جہاں پر فوجی آپریشن کی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یمن میں آئینی حکومت کے حامی عرب اتحاد کے اعلان کے مطابق اس کی افواج یمن میں صنعا اور الحدیدہ میں خطرے کے ذرائع کو فضائی حملوں کا نشانہ بنا رہی ہے۔ مقاصد پورے ہونے تک یہ فوجی کارروائی جاری رہے گی۔ یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اس آپریشن کا مقصد تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں پر روک لگانا ہے تاکہ توانائی سیکٹر کی سلامتی متاثر نہ ہو سکے۔ عرب اتحاد کے مطابق جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب یمن کی فضاؤں میں 2 ڈرون طیارے تباہ کر دیے گئے۔ یہ طیارے الحدیدہ شہر سے سعودی عرب کے سمت میں بھیجے گئے تھے۔ اس سے پہلے عرب اتحاد نے جمعہ کے دن بتایا تھا کہ حوثی ملیشیا کی جانب سے مملکت میں 16 دشمن حملوں کے باوجود تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تاکہ یمن سے متعلق مشاورت کو کامیاب بنایا جا سکے۔ آپ کو بتا دیں کہ اتحاد کے مطابق سعودی دفاعی افواج نے نجران کی سمت بھیجے گئے 2 ڈرون طیارے تباہ کر دیے تھے۔ اتحاد نے بتایا کہ دشمن حملے صنعا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور الحدیدہ صوبے سے کیے ہیں۔ عرب اتحاد نے کہا کہ سعودی عرب کے شہر سامتا میں بجلی کی ایک پاور اسٹیشن پر راکٹ آ کر گرا۔ اس کے نتیجے میں اسٹیشن میں محدود پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اتحاد نے مزید بتایا کہ مملکت کے جنوبی شہر زہران میں نیشن واٹر کمپنی کے ٹینکوں کو بھی دشمن حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حملے میں بعض شہریوں کی گاڑیوں اور گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ عرب اتحاد نے خبردار کیا ہے کہ دہشت گرد حوثی ملیشیا 29 مارچ کو سعودی دارالحکومت ریاض میں مقررہ مشاورت کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ مشاورت یمن میں تنازع میں شامل فریقوں کے درمیان ہونے والی ہے۔ عرب اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے زور دے کر کہا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے دشمن کارروائیوں کا جاری رہنا علاقائی اور بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ تو ایک طرف جہاں بات چیت کو ناکام بنانے کی حوثی ملیشیا کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے اور مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب اب سعودی عرب اتحاد کی جانب سے پلٹوار کیا گیا ہے اور سعودی دفاعی نظام کے تحت باضابطہ طور پر صنعا اور الحدیدہ میں فوجی آپریشن اس وقت چل رہا ہے۔ عرب اتحاد کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس کے مطابق یہ آپریشن تب تک چلتا رہے گا جب تک کہ دشمن کے خطرے کو ختم نہ کیا جائے اور دشمن کے خطرے کو ٹال نہ دیا جائے۔ آپ کو بتا دیں کہ یمن میں آئینی حکومت کے حامی عرب اتحاد کے ساتھ باضابطہ طور پر آنے والے دنوں میں 29 تاریخ کو ایک مذاکرات ہونی ہے اور اس مذاکرات کے ذریعے بات چیت کے ذریعے امن کے راستے پر چلتے ہوئے یمن کے مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ لیکن اس مسئلے کو خاص طور سے حوثی ملیشیا کسی بھی طرح سے حل ہونے نہیں دینا چاہتے چونکہ ان کے کاروبار اور ان کے روزگار کا سوال ہے۔ یہ ایران کے طرف سے باضابطہ طور پر ہتھیار انہیں مسلسل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہ عالمی برادری کا اور خاص طور سے سعودی عرب کا الزام رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس طرح کے حملوں کو جاری رکھنا چاہتا ہے حوثی ملیشیا۔ لیکن عرب اتحاد کی کوشش ہے کہ جلد سے جلد اس کو کافر کردار تک پہنچا دیا جائے تاکہ عالمی برادری نے جس انداز میں یمن میں امن کا خواب دیکھا ہے اس کو مکمل کیا جا سکے۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ شام جب ہم نے آپ کے سامنے خبر بریک کی تھی کہ کس طرح سے سعودی عرب پر حوثی ملیشیا کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، اس کے بعد اس حملے پر باضابطہ طور پر عالمی برادری نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت توانائی کے ایک سرکاری ذریعے نے بتایا ہے کہ شمالی جدہ میں پیٹرولیم مصنوعات کے ڈسٹریبیوشن کے اسٹیشن پر کل یعنی کہ 25 مارچ کو شام 5:25 پر میزائل حملہ کیا گیا۔ اسی طرح گزشتہ شام 5 بجے جازان
خراسان کے علاقے میں بھی واقع المختارہ اسٹیشن پر میزائل حملہ کیا گیا۔ ان تمام مجرمانہ حملوں کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، یہ اچھی خبر ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے ان تخریب کاری کے حملوں کی شدید مذمت کی گئی، جس کا مملکت کے مختلف خطوں میں اہم تنصیبات اور شہری املاک کو نقصان بنایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے ان حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور اقوام متحدہ سبوں نے حوثی ملیشیا کی جانب سے سعودی عرب پر اس حملے کی مذمت کی ہے، اور پھر اس کے بعد سے سعودی عرب نے پلٹوار شروع کیا۔ نتیجے میں جو تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ 3 ایسے مقامات ہیں یمن میں جہاں پر یہ حملہ کیا گیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں بھاری نقصان حوثی ملیشیا کو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ تصویریں آپ کے سامنے جو چل رہی ہیں، یہ تصویریں اس وقت کی ہے جب میزائل داغا گیا تھا حوثی ملیشیا کی جانب سے سعودی عرب کے ارامکو تیل تنصیبات پر، اور اس کے نتیجے میں بڑا مالی نقصان ضرور ہوا۔